بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 اکتوبر 2019 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سرپرست کے بغیر خواتین کو طبی سہولیات۔ سعودی عرب میں خواتین کو طبی سہولت فراہم کرنے کے لیے سرپرست سے اجازت ضروری نہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے سرپرست کی منظوری کی شرط منسوخ کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر صحت نے خواتین کو صحت خدمات کی فراہمی میں سرپرست کی شرط منظور کرتے ہوئے کہا کہ اگر خاتون بالغ ہے اور ہوش میں ہے تو علاج معالجہ فراہم کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے خواتین کو کسی بھی قسم کی طبی سہولت فراہم کرنے سے پہلے ہسپتال انتظامیہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ سرپرست کا اجازت نامہ حاصل کرے۔ اس سے استثناء عام بیماریوں کی حالت میں تھا جس میں محض معائنہ کر کے علاج تجویز کرنا تھا، تاہم جراحی یا کسی بھی طرح کے ایکس رے وغیرہ کے لیے سرپرست کی اجازت ضروری تھی۔ وزیر صحت کی طرف سے تمام طبی مراکز کو جاری ہونے والی ہدایت میں کہا گیا، میڈیکل ضوابط کی شق نمبر 3 اس طرح تبدیل کی گئی کہ کسی بھی مریض کے علاج کے لیے طبی مداخلت کی ضرورت ہو، مریض سے ہی منظوری لی جائے۔ اگر وہ منظوری دینے کے قابل نہ ہو تو اس کے سرپرست یا نمائندے سے منظوری لی جائے۔ اس شق کی ایک اور دفعہ کو تبدیل کرتے ہوئے یوں کیا گیا کہ طبی مداخلت سے پہلے بالغ اور عاقل مریض کی منظوری لینی ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر وہ منظوری دینے کے قابل نہ ہو تو اس کے نمائندے یا سرپرست سے اجازت لی جائے گی۔ وزیر صحت نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ طبی مراکز کو کہا کہ اس سے فیصلے کے بعد کسی بھی خاتون کو سرپرست کی اجازت لینے کا پابند نہ کیا جائے۔ غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو بھیجی رقوم میں کمی۔ سعودی حکومت ملک بھر میں برسر روزگار غیر ملکیوں کی جانب سے اپنے آبائی وطن کو بھیجی جانے والی بھاری رقوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تارکین وطن کی جگہ سعودی شہریوں کو لیبر مارکیٹ میں لانے کی قومی پالیسی پر گامزن ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق سعودی ماہرین نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ تارکین وطن نے 2019 کے ابتدائی 9 مہینوں کے دوران 10.10% کم زر مبادلہ بھیجا۔ انہوں نے 2018 کے ابتدائی 9 مہینوں کے دوران 103.5 ارب ریال بھیجے تھے، جبکہ سال رواں کے ابتدائی 9 مہینوں میں 93.02 ارب ریال یعنی 10.48 ارب ریال کم ارسال کیے۔ اس تبدیلی کو سعودی عرب میں اچھا مانا جا رہا ہے۔ حالانکہ ستمبر 2019 کے دوران 2018 کے ستمبر کے مقابلے میں ترسیل زر میں 4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سعودیہ سے بحرین کے لیے ایک اور پل۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا ایک اور پل تیار کرنے کے لیے منگل کو 11 ارب ریال کے معاہدے پر انویسٹمنٹ فیوچر کے پہلے دن ریاض میں دستخط کر دیے گئے۔ سبق ویب سائٹ اور المدینہ کے مطابق منصوبہ جائزہ مکمل کے بعد 5 برس میں مکمل ہوگا۔ دونوں ملکوں کو جوڑنے والے نئے پل کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے 33.6 ملین ریال میں ایک کنسلٹنٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا۔ پل کا ٹھیکہ 3 انٹرنیشنل کمپنیوں کو 11 ارب ریال میں دیا گیا۔ ان میں کنسلٹنسی، مالیاتی، تکنیکی اور قانونی امور کی کمپنیاں شامل ہیں۔ دستخط کی تقریب میں کنگ فہد پل جنرل کارپوریشن کے چیئرمین احمد الحقبانی، سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کی مجلس انتظامیہ کے چیئرمین، بحرین کے وزیر ٹرانسپورٹ اور کنگ فہد پل جنرل کارپوریشن کے ایگزیکٹو موجود تھے۔ بحرینی وزیر ٹرانسپورٹ کمال بن احمد نے توقع ظاہر کی کہ منصوبہ 7 سال میں مکمل ہوگا۔ یہ پل 25 کلومیٹر طویل ہوگا، 5 برس تعمیرات اور 2 برس کنسلٹنسی امور میں صرف ہوں گے۔ بحرینی وزیر نے العربیہ نیٹ سے گفتگو میں کہا کہ اس پل کی بدولت دونوں ملک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ یہ بڑا منصوبہ ہے، جائزہ جات اور ٹھیکوں کے معاملات طے کرنے میں 2 سال لگ جائیں گے۔ سعودی عرب اور بحرین کو 25 کلومیٹر طویل کنگ فہد سمندری پل جوڑے ہوئے ہے۔ اس کی چوڑائی 23.2 میٹر ہے۔ یہ پل سعودی شہر الخبر کے جنوب سے
بحرین کے دارالحکومت منامہ تک چلا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح 25 نومبر 1986 کو ہوا تھا۔ نیا پل اسی کے بالمقابل تعمیر کیا جائے گا۔ جیلوں میں بدامنی پھیلانے والا سامان لے جانے پر 5 برس قید۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا کہ جیلوں میں بدامنی پھیلانے والا سامان لے جانا یا اس کی کوشش کرنا، یا قیدی کو جیل سے فرار کرانا، یا حوالات میں بند کسی شخص کو نکالنے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی سزا 5 برس قید ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ اگر کسی شخص نے جیلوں یا حوالات میں بدامنی پھیلانے والا سامان پہنچایا یا اس کی کوشش کی، یا جیل یا حوالات سے کسی قیدی یا زیر حراست فرد کو فرار کیا یا اس کی کوشش کی، یا اس میں معاونت کی، یا ایسا کرنے پر کسی کو اکسایا، یہ سب قابل سزا جرم ہیں۔ اس پر قید اور بند کی سزا مقرر ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے مذکورہ خلاف ورزیوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب پر 5 برس تک قید کی سزا دی جائے گی، اور اگر واردات کرنے والا جیل یا حوالات کا اہلکار یا چوکیدار ہوگا تو اسے 5 سال کی بجائے 10 سال تک کی سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ تیسری دنیا کے مختلف ممالک کی طرح سعودی جیلوں اور حوالات سے قیدیوں یا زیر حراست افراد کو نکالنے، بھگانے، ورگلانے، انہیں ممنوعہ سامان خصوصاً بدامنی پھیلانے والی اشیاء سے لیس کرنے کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈرون تک استعمال کیے جا چکے ہیں۔ سفاری ریاض کا افتتاح جمعہ کو ہوگا۔ سعودی حکومت ملک کے تمام علاقوں میں آباد اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اچھا وقت گزارنے، سیر سپاٹا اور تفریحاتی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے نت نئے منصوبے نافذ کر رہی ہے۔ سفاری ریاض کا منصوبہ ان میں سے ایک ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر جمعہ کو سفاری ریاض کا افتتاح ہوگا۔ یہ سعودی عرب میں پہلا اوپن سفاری زون ہوگا۔ الشیخ نے توجہ دلائی کہ سفاری ریاض میں دنیا کے مختلف علاقوں کے 800 سے زائد نایاب جانور موجود ہوں گے۔ یہاں ایشیائی ہاتھی، سنہرے رنگ کا چیتا، دریائی گھوڑا اور افریقی شیر وغیرہ ہوں گے۔ اس کے پہلو بپہلو بند پارک قائم ہوگا جہاں 250 قسم کے نادر پرندے رکھے جائیں گے۔ ریاض سفاری میں شائقین کے لیے سیر سپاٹے، مہم جوئی، پرندوں اور جانوروں کی دنیا کی نت نئی باتیں دریافت کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ یہاں آنے والے جانوروں، پرندوں اور قدرتی ماحول سے بھرپور شکل میں لطف اندوز ہوں گے۔ یہاں مختلف قسم کے واٹر گیمز کا بھی انتظام ہوگا۔ ریاض سفاری میں اوپن تھیٹر بھی کھولا جائے گا جہاں مختلف ذوق اور مزاج کے شائقین کے لیے مختلف قسم کے سٹیج پروگرام کیے جائیں گے۔ الشیخ نے اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ اور متعدد تصاویر بھی جاری کی۔ سفاری ریاض کے افتتاحی پروگرام کے موقع پر مکہ ہائی وے پر واقع نووا پارک میں متعدد پروگرام منعقد ہوں گے۔ سعودی ایئر لائن کو دوسرا نیا بوئنگ طیارہ مل گیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز کے بیڑے میں بدھ کو دوسرا نیا بوئنگ طیارہ B787 شامل ہو گیا۔ B787 طیارہ منگل کو امریکہ کے ایئرپورٹ سے روانہ ہو گیا تھا، جو کہ 30 اکتوبر 2019 بدھ کے دن جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ الوائم کے مطابق سعودی کیپٹن علی الشہری، خالد بخاری، معاون ہواباز حازم البلادی اور محمد صالح کی قیادت میں طیارے نے امریکہ سے سعودی عرب تک کا سفر 13 گھنٹے میں طے کیا۔ سعودیہ نے بوئنگ B787 ساخت کے 8 طیاروں کا سودا کیا ہے۔ یہ دوسرا طیارہ ہے۔ اس سے پہلے ایک طیارہ آ چکا ہے۔ یہ انتہائی پرآسائش سہولیات سے آراستہ ہے، جس میں گیسٹ اور اکانومی کلاس کی 333 نشستیں ہیں، بزنس کلاس کی 24 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مواصلاتی ٹیکنالوجی اور آرام اور راحت کے جدید ترین وسائل سے آراستہ ہے۔ سعودی ایئر لائن یہ طیارہ شمالی امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے روٹس پر چلائے گی۔ اس سلسلے کا پہلا طیارہ 1 ماہ پہلے سعودی عرب پہنچا تھا۔ تب سے لے کر اب تک ریاض، جدہ، دمام، کوالالمپور، دارالبیضا اور دبئی کے لیے 38 پروازیں کر چکا ہے۔ اس سے اب تک 8,000 سے زیادہ افراد سفر کر چکے ہیں۔ مسجد نبوی کے جنوبی صحن میں آب زمزم کی سبیل۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی کے جنوب مغربی صحن میں آب زمزم کی سبیل قائم کی جائے گی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دنیا بھر سے سعودی عرب آنے والے زائرین سعودی عرب پہنچنے کے بعد
आब जमजम पीने के मुश्ताक होते हैं। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में जगह जगह आब जमजम की सबीलें कायम कर रखी हैं। इसके साथ साथ आब जमजम के कूलर भी रखे गए हैं। इनमें ठंडे पानी वाले भी होते हैं और सादा भी। मक्का मुकरमा में शाह अब्दुल्ला के नाम से मंसूब आब जमजम की अजीम शान सबील 24 घंटे 12 महीने ज़ायरीन का खैर मकदम करती है। डॉक्टर सुदेश ने तवज्जो दिलाई कि मस्जिद नबवी के जनूबी सहन में आब जमजम की सबील कायम करने की तैयारियां हो गई हैं। ये काम इंतज़ामिया के मातहत इंजीनियर, तकनीकी अमूर के माहिर और दीगर कारकुन अंजाम देंगे। मुआवन सेक्रेटरी सरबराह इंतज़ामिया इंजीनियर फैसल बिन मोहम्मद ने बताया कि आब जमजम की सबील 330 मुरबा मीटर के रकबे पर कायम की जाएगी। इसका मकसद मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन को 24 घंटे आब जमजम की नेमत से फैज़याब करना है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।